काम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे की तीसरी नज़मी किताब है, और आज हम 8वें बाब का मुताला करेंगे। ये मशहूर बाब है जो हिकमत की अज़लियत की बात करता है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपकी पहचान के लिए भाई फयाज चश्मे में है और चश्मे के बगैर भाई असाम है। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां सड़कें मिलती हैं खड़ी होती है, फाटकों के पास शहर के मदखल यानी दरवाज़ों के मदखल पर जोर से पुकारती है, ए आदमियों मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज़ देती हूँ। ए सादा दिलो होशियारी सीखो और ए अहम को दाना दिल बनो। सुनो क्योंकि मैं लतीफ़ बातें कहूँगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफसल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। डॉक्टर फयाज, बाब का आगाज हिकमत की बात से होता है। हिकमत पुकारती और बोलती है। हमें बताइए, क्योंकि हिकमत पुकारती है और वो किसको पुकार रही है? हम दूसरी मर्तबा हिकमत के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो खुद को हर एक के लिए पेश करती है। वो इंतजार नहीं करती कि लोग उसके पास आएं, बल्कि वो लोगों के पास खुद जाती है। और हमने 3 मर्तबा मोहब्बत की आवाज के मुतालिक पढ़ा जो हिकमत से ताल्लुक रखती है और मुख्तलिफ लोगों को पुकारती है। पहले हम 8वें और 9वें बाब में हिकमत के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर वाज़े तौर पर पुकार रही है। पहली पुकार पहले बाब में है, जहां 3 किस्म के लोगों को पुकारा गया है, सादा दिल, ठट्ठाबाज और दाना। 8वें बाब में सादा दिलों और दानाओं को पुकारा गया है, लेकिन ठट्ठाबाजों को नहीं। और 9वें बाब में सादा दिलों को पुकारा गया है। मैं सादा दिलों और ठट्ठाबाजों और दानाओं के दरमियान फर्क बताना चाहूंगा। सादा दिलों से मुराद है सीधे दिल वाले, जो किसी भी बात का यकीन कर लें, और इसलिए जहां तालीम की कमी है वहां सादा दिल लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, जहां इल्म लोगों में नहीं है। और इसीलिए इंतहा पसंद मजहबी जमातें सादा दिलों के दरमियान गालिब रहती हैं, क्योंकि वो हर बात का यकीन कर लेते हैं। लेकिन हिकमत सादा दिलों को पुकारती है। अहमक वो शख्स है जो किसी की बात का यकीन करने को तैयार नहीं, वो सिर्फ अपनी बात का कायल है और वो किसी सूरत अपना जहन बदलने को तैयार नहीं। ठट्ठाबाज वो शख्स है जो किसी की बात को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो अपने अकीदे का कायल है और अपने जहन को हरगिज बदलने को तैयार नहीं, चाहे आप उसके सामने खुदा के कलाम की ही बातें क्यों ना रख दें। और पहले बाब में इन 3 हलकों के लोगों को मुखातिब किया गया है। 8वें बाब में दानाओं और ठट्ठाबाजों को मुखातिब किया गया है, लेकिन 9वें बाब में सिर्फ सादा दिलों को मुखातिब किया गया है। और हिकमत सादा दिल और गरीबों का हाथ थामती है, और खास करके उनका जो राह के किनारे खड़े होते हैं। इसलिए 8वें बाब में कहा गया, हिकमत पुकारती है वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां सड़क मिलती है, खड़ी होती है फाटक के शहर के मदाखेल पर। जबकि लोग राह के किनारे हैं और हिकमत उन तक पहुंचती है और कहती है, आओ मैं तुम्हें दानाई की बातें सिखाऊंगी। और हमें उन तमसीलों की याद दिलाती है जो खुदाम ने कहीं, मिसाल के तौर पर बादशाह के बेटे की शादी की ज़ियाफत की तमसील। जब बादशाह ने बहुत से लोगों को मदऊ किया लेकिन कोई ना आया, तब बादशाह ने खादमों को हुक्म दिया कि सड़क और राह के किनारों से लोगों को बुलाकर लाओ। फजल की पुकार तमाम लोगों के लिए है। सही। और जो बातें 11वीं आयत में लिखी हैं, जहां हिकमत कहती है कि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनजीर है, इसकी पैमाइश कैसे करते हैं? देखिए, हिकमत दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा अहम है, और मैं ये भी कहूंगा कि दुनिया की तमाम दौलत अब्दियत में बेकार है। और बलाई मिस्र के सादा लोगों को कहा करते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, यानी आप जब मर जाएंगे तो हीरे मोती
दौलत साथ ना होगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब यहीं छोड़ जाएंगे। यहाँ हिकमत अब्दियत पर असरअंदाज होती है और हिकमत ही से हम मसीह को नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और हिकमत हमसे उन चीजों का इंतखाब करवाती है जिनकी वक़्त मसीह के तख्ते अदालत के सामने होगी। सो हिकमत हीरे मोती और सोने चांदी से बहुत बेहतर है। यहाँ हमें सबा की मलका की याद आती है जिसने हिकमत से तिजारत की। उसने सामरी औरत की तरह अपना घड़ा ही ना छोड़ा बल्कि अपने हीरे मोती और अपना सोना चांदी ऊंटों पर लाद कर ले आई, क्योंकि सामरी औरत ने सुलेमान से हिकमत को पाया था। जी ठीक है भाई असाम, 12वीं आयत से हिकमत अपने आप को बयान करती है। उसने अपने आप को कैसे बयान किया? जबकि वो अपने आप को बयान करती है कि कोई शख्सियत आपसे बात कर रही है। हिकमत कोई इसमें मार्फा नहीं है कि वो खुद को मैं कहे, लेकिन यहाँ वो ऐसा कहती है ताकि समझने में आसानी हो सके कि बात फक्त इंसानी हिकमत की नहीं बल्कि उससे बढ़कर किसी हवाले से हो रही है। वो कहती है, मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया और इल्म और तमीज़ को पालती हूँ। मैं ही हूँ जिसके वसीला से तुम बातों को सही तौर पर समझते हो और उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो और अपने मामलात को सुलझा सकते हो। यहाँ हिकमत अपने बारे में कहती है कि उसका ताल्लुक खुदावन के खौफ और गरूर और तकब्बुर को दूर रखने से है। मुशावरत और हमायत मेरी हैं और उसके लिए जो फैसला करने में नाकाम है। मशवरत और हमायत मेरी है, फहम में ही हूँ। मुझ में कुदरत है, मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उम्रा इंसाफ का फतवा देते हैं। फिर वो कहता है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। इससे वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ हिकमत बतौर सिफ्त बात नहीं की गई, क्योंकि सिफ्त कभी मोहब्बत नहीं करती, पुकारती या खुद को नहीं कहती। बाइबल कहती है कि हिकमत कलाम कर रही है। और क्या ये महज शायरी का एक अंदाज नहीं हो बेशक सकता? ये शायरी का अंदाज है, लेकिन जब आप इस बाब का पूरा मुताला करते हैं तो बाकी के बाब में हिकमत कहती है, खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सन्नतों से पहले मुझे पैदा किया। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि वो किसी मजीद गहरी चीज का हवाला दे रहा है। इसी हवाले से आपसे जानेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद, कि क्या यहाँ हिकमत अपनी बात कर रही है या किसी और शख्सियत की। लेकिन ये सब कुछ जानेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, मिलते हैं हम एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुदा का शुक्र है कि उसने बाइबल को सिर्फ समझदारों के लिए पुरकशिश नहीं बनाया। अगर वो ऐसा करता तो बहुतेरे उसे समझने से कासिर रहते। ये पैगाम सादा दिलों के लिए है, अपने आप में एक सादा पैगाम है। खुदा के कलाम के मामले में हमें किस कदर सादा होने की ज़रूरत है। इंसान का मसला ये है कि कभी कभार वो पेचीदा बातों में उलझकर फहम के अमल में रुकावट बन जाता है। खुशामदीद। आइए इमसाल के 8वें बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं। भाई असाम, वक्फे से पहले आप हिकमत के मुतालिक बात कर रहे थे और आपने कहा कि मौजू हिकमत से ज्यादा गहरा है। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, बाइबल हमें बताती है कि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। सारी बाइबल मसीह की ज़ात के इजहार पर लिखी गई। सो मैं हर बात में उसे ही ढूंढता हूँ। वो खालिक है जिसने सब कुछ तख्लीक किया है। वो औरत की मौजूदा नस्ल है। पैदाइश 3 बाब और मुकाशवा की आखिरी अल्फाज में बाइबल मसीह की बात करती है, फिर चाहे वो उसकी पैदाइश से पहले की नबूवतें हों या उसके आने के बाद का। इस बाब में ऐसे अल्फाज हैं जो किसी सिफ्त की बाबत नहीं किए जा सकते। मैं सदाकत की राह पर, इंसाफ के रास्तों पर चलती हूँ ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उनके माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर डालूं। अब यहाँ देखें कि एक सिफ्त सदाकत की राह पर कैसे चल सकती है, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उनके माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। यानी सदाकत की राह अदल की राह है, वो राह जिसकी बुनियाद इंसाफ है। हम कह सकते हैं कि हिकमत अदल की तरफ से चलती है, सच है, लेकिन हिकमत और अदल से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं। वो कहता है ताकि मैं उनसे जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं। फिर कहता है, खुदावन ने इंतकाम आलम के शुरू में मुझे पैदा किया, यानी कि मैंने वजूद पाया, क्योंकि जब तक कोई वजूद ना पाए वो पैदा नहीं होता। सो ये कुछ ऐसा या कुछ ऐसा है जो अजल से वजूद रखता है। और चूंकि खुदा की हिकमत अजल से है, क्योंकि खुदा की सफात कभी तब्दील नहीं हो सकती। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हिकमत एक शख्सियत है। मैं अजल से यानी इब्तदा ही से मुकर्रर।
ازل یعنی ابتدائی سے مقرر کی گئی۔ پرانے عہد نامہ میں سلیمان کے زمانہ میں مثلا نبی کے لیے تھا، کاہن کے لیے، بادشاہ کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح میں یہ تینوں پہلو ایک ساتھ موجود تھے۔ لیکن حکمت یہ صفت ہوتے ہوئے کاہن یا بادشاہ ایک دیکھا جائے تو نبی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح ایک خوبصورت عکس ہے۔ یہاں اس کے وجود کے متعلق بتایا گیا ہے جو کہ ازل سے خدا کے ساتھ ہے، کہ خدا کی ہر روز کی خوشنودی تھی اور اسی نے ساری دنیا کو تخلیق کیا۔ وہ 30ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس تھی، وہ تخلیق کرنے والا تھا۔ میں ساری بائبل سے یہ نتیجہ عکس کر سکتا ہوں کہ مسیح ہی خالق ہے۔ صحیح، میں کہوں گا کہ براہ راست خطاب حکمت کے متعلق ہے، بالکل، اور چونکہ حکمت خدا کی حکمت ہے تو یہ بھی خدا کی مانند ازل سے ہے۔ خدا نے حکمت ہی سے دنیا کو تخلیق کیا، خدا نے حکمت ہی سے دنیا کو تخلیق کیا، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ خدا ازل سے ہے اور حکمت بھی، لیکن ہم یہاں کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق مسیح کے سوا اور کسی پر نہیں ہوتا، جو ہمارے لیے خدا کی حکمت، راست بازی، پاکیزگی اور مخلصی بن کر آیا۔ لیکن اس تحریر کا براہ راست مقصد حکمت پر میں کہنا چاہوں گا شاعرانہ کہ خطاب کسی کرنا بھی ہے۔ علامت میں ایک براہ راست واضح مطلب ہوتا ہے اور ایک پوشیدہ مطلب ہوتا ہے صحیح۔ جس میں کسی اور چیز کی طرف صحیح۔ اشارہ ہوتا ہے۔ سو یہ براہ راست کلام حکمت کے متعلق ہے، لیکن ہم اس کے اندر مسیح کی ازلی شخصیت کا عکس بھی دیکھتے ہیں، اور بالکل۔ جس کے وسیلہ اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، چونکہ بات ایسی ہے لہٰذا آئیے 14 تا 16 آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں جو حکمت کے حوالے سے ہیں، جس کے ساتھ بادشاہ سلطنت کرتے ہیں اور حکمران انصاف کا فرمان جاری کرتے ہیں۔ ہمیں مسیح کے دیکھیں، اختیار اگر کے آپ متعلق بتائیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ حکمت اپنی اعلیٰ ظرفی کی حامل ہے اور اس کا وجود ازلی ہے اور وہ مسیح یسوع کو پیش کرتی ہے، تو جسے بطور انسان اختیار کا مالک بنایا گیا، سو مجھے بطور ایماندار جو خداوند یسوع مسیح سے جڑا ہوا ہوں آرام اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آدمیوں پر سلطنت کرتا ہے، بقول دانیل کے وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور اسی کے وسیلے بادشاہ سلطنت اور حکمران حکمرانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسیح کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کو اپنی قدرت کے کلام سے قائم رکھتا ہے، اور کسی بھی ملک کا حکمران، چاہے وہ اچھا ہو یا پھر نہ ہو، اور چاہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے انتخاب میں مسیح کا ہاتھ ہے، اور اگر مسیح کی اجازت نہ ہو تو کوئی حکمران حکمرانی یا بادشاہت نہیں کر سکتا۔ اور مجھے یہوشفت کی بات پسند آئی جو اس نے دوسرے تواریخ کے 20ویں باب میں کہی، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا قوموں کی سب مملکت پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، اور اس حقیقت کو جاننے سے ایک ایماندار آرام پاتا ہے اور پراطمینان رہتا ہے کہ کچھ بھی مسیح کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اب میں 22ویں آیت سے آگے چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا، میں وہیں تھی۔ جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ بھائی فیاض، میں جاننا چاہتا ہوں یہ الفاظ کس کے لیے کہے گئے ہیں؟ آپ نے کہا یہ الفاظ حکمت کے حوالے سے ہیں، اور بھائی اسام نے کہا کہ حکمت ازلی خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ ان آیات میں مسیح اور حکمت کے درمیان کیا مماثلت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور حکمت کے درمیان مماثلت یوں ہے کہ مسیح ازلی خالق ہے اور الہی فطرت اور ابدیت کا مالک ہے، اور میں کہوں گا کہ یہاں پر باپ اور بیٹے کا ایک ہونا بہت ہی واضح ہے۔ باپ اور بیٹا فطرت میں ایک ہیں، جوہر میں برابر ہیں، ان کی مشورت میں اتفاق ہے، اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ بنین و انسان سے خوش رہنے میں اتفاق ہے۔ تو یہ مسیح کے جسم میں ظاہر ہونے سے پیشتر ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنی آدم کی خاطر پیش کرے گا تاکہ باپ کا گھر بہت سے بچوں سے بھر جائے، ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ آبادی کے لائق
زمین سے شادمانی تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی. سو یہ مسیح کے آنے سے پیشتر ایک اشارہ ہے تاکہ وہ اپنے لیے دلہن کا انتظام کرے جو جلال میں اس کے شریک ہو. صحیح. اور کرنتھیو 1 میں مسیح کے متعلق بائبل کہتی ہے کہ جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرائی، راست بازی، پاکیزگی اور یہ مخلصی. پہلے کرنتھیوں میں واضح کیا گیا کہ مسیح خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ہے اور یہی سچ صحیح. ہے. یقیناً حاضرین کے پاس اس سے متعلق کوئی سوال ہوگا. جی، کس کا سوال ہے؟ میرا سوال ہے. 17ویں آیت ہے، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں. کیا یہ اس بات سے تصادم رکھتا ہے جو ہمیں نیا عہد نامہ بتاتا ہے؟ خدا یہاں ایک خاص طبقے سے محبت رکھتا ہے، یعنی انہی سے جو اس سے محبت رکھتے ہیں. جی بھائی، ہمیں آپ بتائیے کہ یہاں بولنے والی حکمت ہے یا خدا ہے؟ میں پہلے تحریر کو واضح کرنا چاہوں گا، کیونکہ تحریر میں کہیں فقط کا الفاظ نہیں، یہ ایک اضافہ ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں. مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان سے عداوت رکھتی ہوں، بلکہ یہ حکمت کا ان کی طرف فطری جھکاؤ ہے جو ان سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ جو اس کی محبت کو دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کا اطلاق مسیح پر کریں تو جو مسیح سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کی محبت صحیح. کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس آیت میں کہیں کہا گیا کہ جو اس سے عداوت رکھتے ہیں وہ اس سے عداوت صحیح. رکھتی ہے. اس کے برعکس خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا کہ کسی سے نفرت نہ کریں بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریر کے برعکس بات درست ہے. جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، یعنی میں ان پر محبت ظاہر کرتی ہوں جو مجھ سے یا مجھ پر اپنی محبت ظاہر کرتے ہیں. اس حوالے میں عداوت رکھنے والوں کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا. صحیح. کوئی اور سوال؟ میرا ایک سوال مسیح اور حکمت کے تعلق کے حوالے سے ہے. ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اس حوالے میں حکمت سے مراد مسیح ہے. میرا سوال 24ویں اور 25ویں آیت سے ہے. لکھا ہے، میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے. میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی. میں اس وقت پیدا ہوئی. اگر ہم اس کا اطلاق مسیح پر کریں تو یہ اس کی ازلیت کا انکار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سوال. جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اس مسئلے کے میں کہوں گا ایک سے زیادہ حل پائے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ بائبل کے کچھ معیاری ترجموں میں اس کا واضح مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ نمودار ہونا یا ظاہر ہونا. وہ شخص جو ظاہر ہوا پیشتر سے وجود رکھتا تھا. وہ وجود رکھتا تھا پر ظاہر نہیں ہوا. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے جب ایک بار داؤد فلسطینیوں کے خیمہ میں میں کہوں گا کہ اللہ کی وادی میں نمودار ہوا جب یسی بیت الحمی نے اسے بھیجا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد نے بھی وجود پایا جب وہ فلسطینیوں کے خیمہ میں ظاہر ہوا؟ کیا وہ بیت الحم میں پیشتر سے موجود تھا اور اس کے اپنے باپ کے ساتھ رفاقت تھی جس نے اسے بھیجا کہ اللہ کی وادی میں فلسطینیوں کے خیموں میں ظاہر ہو؟ اور میں کہوں گا کہ ایسی ہی بات تب ہوئی جب ایوب کے دوستوں نے یہاں پر بات کی اور اس کے 3 دوست ایوب سے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے اور پھر اس کے 3 دوست اسے جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اپنی ہی نظر میں راست باز تھا اور وہ خاموش رہے. اور پھر براکیل بوزی کے بیٹے کا غضب اس پر بھڑکا. یہ الیہو کہاں سے آیا؟ ہم بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہیں پر موجود تھا اور باتیں سن رہا تھا جو ایوب اور اس کے دوستوں کے بیچ ہو رہی تھیں اور اسے ہر بات کی خبر تھی. لیکن جب اس کے ظاہر ہونے کی ضرورت پڑی تب وہ منظر عام پر آیا. سو مسیح ازل سے موجود ہے لیکن وہ منظر عام پر تب آیا جب اسے تخلیق کے کام کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ امثال 8 میں حکمت کے متعلق جو بات کی گئی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہے جو خدا کے ازلی وجود سے جڑی ہے. خدا ازلی ہے اور حکمت بھی ازلی ہے. حکمت پیدا ہوئی مطلب وہ خدا کے کام کی خاطر نمودار یا ظاہر ہوئی. لیکن مسیح کے متعلق ہمیں مسیح کی ازلی فطرت کا ثبوت نہ صرف امثال 8 میں بلکہ یوحنا 1 میں بھی ملتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. مسیح ازل سے اب تک باپ اور روح القدس کے ساتھ موجود ہے. بھائی یاد میں کہنا چاہوں گا کہ کہیے. علامت چاہے کوئی بھی ہو، ہم سچ کو اس کی بنیاد پر نہیں کر سکتے صحیح. بلکہ ایک واضح حوالے کی تصدیق شدہ حقیقت کے ذریعے ہم علامت کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں تمام حقیقت کو کسی علامت کی بنیاد پر نہیں رکھ سکتا. مسیح جس کا نام مبارک ہے یہودیوں سے کہتا ہے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہو، میں ہوں، میں ازل سے اب تک موجود ہوں. اس نے کہا میں ہوں تاکہ وہ تھا، یعنی کہ میں قائم اور بذات ہوں. صحیح.
بھائی اسام پھر سے 18 تا 21 آیات کو دیکھیں. دولت و عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی. میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے. حکمت، دولت اور عزت کس کو عطا کرتی ہے؟ جی اسے جو اس سے محبت رکھتا ہے. جو کوئی حکمت سے محبت رکھتا ہے یقیناً دولت مند ہوگا. ضروری نہیں کہ انسانی معیار کے مطابق ہو، لیکن اسے دولت کا احساس ہوگا. وہ مطمئن ہونا جانتا ہے اور چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے. سو وہ کہتی ہے دولت و عزت میرے ساتھ ہے. دولت کا احساس، لیکن وہ انسانی معیار کے مطابق نہیں جس کے مطابق رقم کی صفر شامل کرنے سے اضافہ ہوتا ہے. لیکن شخص اپنی دولت بڑھانا چاہتا ہے، سو 1 ملین کا 10 ملین ہو جاتا ہے، پھر ملین ہو جاتا ہے، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے کوئی نیا احساس نہیں ہوتا. لیکن حقیقت دولت ایک اندرونی احساس ہے تاکہ بیرونی یا باہری شے ہے. حکمت ہی یہ چیزیں عطا کرتی ہے کیونکہ اس کے وسیلہ ہم باتوں کو صحیح طور پر سیکھتے ہیں. یہ حکمت اپنے مطابق کہتی ہے کہ اگر ہم مسیحی کی بات کریں تو وہی اصل ہماری دولت ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر فیاض. اس نے 32ویں آیت میں کہا اس لیے اے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں. تربیت کی بات سنو اور دنا بنو اور اس کو رد نہ کرو. مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے. کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خدا کا مقبول ہوگا. لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے. مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں. حکمت کے متعلق ان آیات پر خلاصہ کیجیے. ان آیات میں 2 مرکزی باتیں ہیں. پہلی جو آیات 32 اور 33 میں ہے جو دوہری مبارک حالی ہے. اس شخص کی مبارک حالی جو حکمت کی راہوں میں قائم رہتا ہے اور اس کی جو حکمت کی آواز سنتا ہے. ہمیں نہ صرف سننا ہے بلکہ اس میں قائم بھی رہنا ہے. مطلب حکمت کا اطلاق کرو یہ آیت 32 اور 33 میں موجود ہے. اور آیت 34، 35 اور 36 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتی ہے جن کا حکمت کو لے کر مختلف برتاؤ ہے جو کہ حکمت کے پکارنے اور حکمت کے ہاتھ بڑھانے پر ہے. پہلی قسم ان کی ہے جو حکمت کو پاتے ہیں اور یہ مبارک ہیں کیونکہ جو مجھ کو پاتے ہیں زندگی پاتے ہیں اور وہ خداوند کے مقبول ہوں گے. اور دوسری قسم ان کی ہے جو حکمت کو پانے میں ناکام رہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اس کے پکارنے اور فضل سے ہاتھ بڑھانے پر غور نہیں کرتے. سو میں کہوں گا کہ وہ اپنے اوپر مصیبت لاتے ہیں. اور تیسری قسم ان کی ہے جو حکمت سے عداوت رکھتے ہیں. وہ حکمت کی برداشت نہیں کرتے اور کسی قسم کا رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتے. وہ موت سے محبت رکھتے ہیں گویا وہ خدا کو للکارتے ہیں. موت کے سوا کوئی ان کا منتظر نہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو بات یہ ثابت کرتی ہے کہ حکمت یہاں مسیح کو ظاہر کر رہی ہے یہ ہے کہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے. جی زندگی پاتا ہے. اور مسیح نے خود کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. بہت شکریہ. ہم قسط کے اختتام پر ہیں. آئیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. مجھے جس بات نے بہت متاثر کیا وہ یہ ہے کہ جہاں آس پاس سے ہمیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ مت سوچو، مت پوچھو، مت جانو. بائبل ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ دانش مند بنیں تاکہ سمجھیں، جانیں، مطالعہ کریں، حکمت کی تلاش کریں، حکمت کا پیچھا کریں اور حکمت سے پوچھیں. مجھے اچھا لگا کہ بائبل مقدس کے اندر حکمت کے متعلق ایسی واضح حوصلہ افزائی ہے. صحیح. ہر طرح کے حالات کے اندر ہماری تسلی کا باعث حکمت کا اختیار یا خدا کا اختیار ہے جو سب قوموں کی سلطنت کرتا ہے اور جو بادشاہوں کو بناتا اور ہٹاتا ہے. صحیح. 2 باتوں نے مجھے متاثر کیا اور وہ حکمت کو دولت سے ممتاز کرتی ہیں. حکمت اندرونی دولت بخشتی ہے جبکہ اربوں کا خزانہ اندرونی دولت یا دلی خوشی عطا نہیں کر سکتا. اور زمینی خزانوں کی وقت بھی زمینی ہے نہ کہ ابدی، لیکن حکمت کی وقت ابدی ہے جو قائم رہتی ہے. صحیح. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. صحیح. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں خادمین کا بھی شکر گزار ہوں. اگلی قسط میں ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے. إليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا
فراحتي لديك، أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا لا، فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته، وضمنته لي ضمنته. ترتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين. ترتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني، لأنني أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا لا، فراحتي